عمران خان کی طرف سے ایک اور پیش گوئی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2 ماہ میں یہ حکومت جاتی رہے گی۔ کل ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پاکستان میں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی فیصل صاحب، وہی ہمارے بڑے بھائی ریٹینشن والے، ان کے حوالے سے کافی دنوں سے خبر چل رہی ہے، متواتر چل رہی ہے، اس کو پھیلایا جا رہا ہے کہ قاضی فیصل صاحب نے قوم پر، پاکستان پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ان کی طرف سے 31,680 مربع فٹ اتنی اراضی انہوں نے پاکستان کے لیے وقف کر دی ہے۔ وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ انوائرمنٹ سینٹر بنایا جائے، ماحولیاتی مرکز بنایا جائے۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے اتنی زیادہ زمین، 31,000 سے زائد مربع فٹ۔ عموماً ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اگر کسی شہر میں کسی زمین کی بات ہوتی ہے، کسی پلاٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ مرلوں میں ہوتی ہے، لیکن اگر اراضی کی بات ہوتی ہے تو وہ پھر کنال میں ہوتی ہے یا ایکڑوں میں ہوتی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے قائد اعظم کی زیارت ریزیڈنسی کے علاقے میں ہی ارد گرد کہیں ان کی 6 کنال زمین ہے، ان کی اور ان کے خاندان کی۔ وہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے حکومت کو دی گئی ہے کہ یہاں پہ ماحولیاتی مرکز بنا دیا جائے، اور پھر قاضی فیصل صاحب کے چاہنے والے اور ان کے اٹھانے والے، ان کی طرف سے کہا گیا 6 کنال کو، 6 کنال اراضی ہے، 6 کنال زمین ہے، اس کو کہا گیا، اس کو فٹوں میں لایا گیا کہ 31,680 مربع فٹ۔ بھی آپ لوگوں سے تھوڑی سی بھول ہو گئی، ان کو اگر آپ انچوں میں کر لیں، 1 مربع فٹ میں 144 انچز ہوتی ہیں، اگر وہ کر لیا جائے تو آپ کی اور زیادہ ٹور بن جانی تھی۔ وہ پتہ کتنی بنتی ہے؟ وہ 40 لاکھ سے زیادہ انچز بنتی ہیں، 40,61,920۔ یہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے اراضی دی گئی ہے، حکومت کو دی گئی ہے۔ بہرحال قاضی صاحب کی طرف سے قوم پر بڑا احسان کیا گیا ہے، اور قاضی فیصل صاحب کی وہاں پہ جو لندن میں جائیدادیں ہیں، ان کی اہلیہ کی جائیدادیں ہیں، ان کے بارے میں قاضی فیصل صاحب نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ چلے قاضی فیصل صاحب نے قوم کے لیے کچھ تو دان کر دیا، کچھ تو وقف کر دیا۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان کی سیاست کی طرف۔ عمران خان کی طرف سے ایک بار پھر کہا گیا ہے کہ انہوں نے کوئی معافی شافی نہیں مانگی۔ انہوں نے کہا کہ میں پہلے بھی یہی کہتا تھا کہ اگر آپ فوٹو سامنے لے آتے ہیں، اگر یہ ثابت کر دیا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کہ لوگوں کی طرف سے 9 مئی کا یہ سارا ڈرامہ کیا گیا، 9 مئی کا یہ سارا وقوعہ کیا گیا، 9 مئی کو یہ توڑ پھوڑ گھراؤ کیا گیا، اگر یہ ثابت کر دیا جاتا ہے تو میں پھر معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، اور لوگوں کو سزائیں بھی دی جائیں گی جو اس میں ملوث ہیں ان کی پارٹی کے۔ عمران خان کی طرف سے ایک اور پیش گوئی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2 ماہ میں یہ حکومت جاتی رہے گی۔ کل ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پاکستان میں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ شاید عمران خان کا اسی طرف اشارہ تھا کہ 2 ماہ میں یہ حکومت جاتی رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی طرف سے وہ جو کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے، واقعی ایسا کچھ بڑا ہونے والا ہو، لیکن عمران خان کی طرف سے اب جو پیش گوئی کی گئی ہے کہ 2 ماہ میں یہ حکومت جاتی رہے گی، تو خان صاحب کی طرف سے ایک پہلے بھی پیش گوئی کی گئی تھی 2014 کے دھرنے میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ 3 دن میں 4 دن میں امپائر اپنی انگلی کھڑی کر دے گا۔ لوگ انتظار ہی کرتے رہ گئے، عمران خان کا دھرنا ختم ہو گیا لیکن امپائر کی وہ انگلی کھڑی نہیں ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے یہ جو پیش گوئی کی گئی ہے یہ پوری ہوتی ہے یا پھر امپائر کی انگلی کی طرح لوگ منتظر رہتے ہیں اس پیش گوئی کے پورے ہونے کے۔ جماعت اسلامی کی طرف سے انہوں نے بڑا دھرنا دیا۔ 26 جولائی کو وہ اسلام آباد جا کر بیٹھ گئے۔ بجلی کی قیمتیں کم کروانی ہے اور مہنگائی کا خاتمہ کروانا ہے۔ جماعت اسلامی کی طرف سے یہ نعرہ لے کر، جماعت اسلامی کی طرف سے یہ مطالبہ لے کر وہاں پہ اسلام آباد میں دھرنا دیا گیا۔ دیگر شہروں میں بھی ان کی طرف سے یہی کال دی جانے والی تھی کہ حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، عمران خان کو نہیں بلکہ جماعت اسلامی کو دیکھ کے حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، حکومت خوف میں مبتلا ہو گئی۔ دوڑو دوڑ ان کی طرف سے ایک کمیٹی قائم کی گئی۔ کمیٹی کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو بھیجا گیا، انہوں نے مذاکرات کی، ایک دور، دوسرا دور، تیسرا دور، چوتھا دور، اور بالآخر 5واں دور ہوا۔ جماعت اسلامی ڈٹ گئی۔ جماعت اسلامی کی طرف سے کہا گیا نہیں ہم کچھ لے کے اٹھیں گے، اور پھر آخری دن وہ لے کے اٹھے ہیں وعدہ فردہ۔ ان سے وعدہ کر لیا گیا کہ 1 مہینے میں بجلی کی قیمتیں کم کر دی جائیں گی۔ اسی پر جناب نعیم الرحمان صاحب اور ان کے ساتھی مذاکرات کار
سب سے سینئر لیڈر جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ، حکومت کی بات ان کی طرف سے مان لی گئی، اور دوسری طرف مذاکرات کون تھے؟ تارڑ، عطا اللہ تارڑ اور محسن نقوی۔ کتنے بڑے بڑے لیڈروں کو یہاں پہ لایا گیا، لا کے بٹھایا گیا، چائے پلائی گئی، مشروبات بھی شاید پلائے گئے ہوں، یہ وہیں پہ آ گئے تھے دھرنے میں، وہیں پہ ان کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ معاہدے کے حوالے سے جناب نعیم الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں، جماعت اسلامی کیا کہتی ہے۔ جو معاہدہ ہوا، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم احمد نے کہا حکومت کہہ رہی ہے دھرنا ختم کر دو، آج یہاں جلسہ کریں گے، دھرنا مؤخر کر رہے ہیں، دھرنا ختم اس وقت ہوگا جب عوام کو ریلیف ملے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہم سب کا مقصد عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے، بہت جلدی بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی۔ جماعت اسلامی نے نظم و ضبط سے اپنے مطالبات منوائے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا کہنے، جماعت اسلامی نے نظم و ضبط کے ساتھ اپنے مطالبات منوا لیے، بجلی سستی ہو گئی، کچھ لوگوں کی بجلی فری ہو گئی، مہنگائی ختم ہو گئی، یہ جماعت اسلامی کی طرف سے مطالبات منوائے گئے ہیں۔ اور پھر حیران کن بات یہ ہے، تعجب خیز بات ہے، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے، ہم بہت کچھ لے کے اٹھے ہیں، ان کے مذاکرات اور یہ سارا کچھ معاہدہ اس روز ہوا جب حکومت کی طرف سے بجلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر 2 روپے فی یونٹ سے زیادہ کا اضافہ کیا گیا۔ بہرحال جماعت اسلامی وہاں سے وعدہ فردہ لے کے اٹھ آئی ہے اور حکومت کی طرف سے ان کو ترخا دیا گیا۔ جماعت اسلامی کیا تھک گئی تھی؟ بہرحال تھکی ہے یا نہیں تھکی، لیکن جماعت اسلامی ٹرخ ضرور گئی ہے، حکومت نے ان کو ترخواہ ضرور دیا ہے۔ باقی بنگلہ دیش میں صورتحال نارمل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہاں پہ گرامین بینک کے ہیڈ ڈاکٹر یونس وہ فرانس میں تھے، سوئے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے یا جو کچھ بھی کر رہے تھے، اچانک سے ان کے سر پر آ کے ہما بیٹھ گیا۔ وہ انہوں نے دوڑ لگائی، بنگلہ دیش میں آ گئے، بنگلہ دیش میں آ کے انہوں نے عبوری سربراہ کے طور پر حلف اٹھا لیا، ان کی کابینہ بن گئی، حالات معمول پر آ رہے ہیں۔ 2 طالب علموں کو بھی وزیر بنایا گیا ہے، ایک تو ناہید اسلام، دوسرے عاصم محمود، یہ طلبہ کو لیڈ کر رہے تھے، طلبہ کو لیڈ کرنے والے اب وزیر بن گئے، تو ان کی تعلیم تو یہ دیکھا جائے کہ یہ واقعی طالب علم ہیں بھی یا کسی جماعت کے یہ کارکن تھے، لیڈر تھے، تو وہاں طلبہ کے طور پر یونیورسٹی میں مقیم تھے اور انہوں نے تحریک کو منظم کیا۔ یہ وزیر بن گئے تو ان کی تعلیم کا کیا بنے گا؟ تو کیا یہی ان کا مقصد تھا کہ ہم نے وزیر بننا ہے، عہدے لینے ہیں، عہدے لینے کے بعد اللہ اللہ خیر صلاح معاملہ ختم ہو گیا؟ بہرحال بہتر ہے کہ بنگلہ دیش میں صورتحال نارمل جلد ہو گئی ہے اور ہو بھی رہی ہے۔ ادھر سعودی عرب میں OIC کا اجلاس، اس میں بھی بڑی امید افزا باتیں کی گئی ہیں۔ ہانیہ کا قتل رانی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے، یہ سعودی عرب کی طرف سے کہا گیا ہے، شہادت کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ یہ OIC کا ایک اجتماعی بیان ہے۔ ایران کی سرزمین پر سیاسی رہنما کو شہید کرنا عام اقدام نہیں، غزہ میں جاری جنگ علاقائی تنازع کا باعث بن سکتی ہے، یہ OIC کے سربراہ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ سعودی عرب ریاستوں کی خود مختاری کی خلاف ورزی یا کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کو مسترد کرتا ہے۔ نائب وزیر خارجہ ولید الخریجی کی طرف سے یہ سارا کچھ کہا گیا۔ اسرائیل نے برباد کر کے تباہ کر کے رکھ دیا فلسطین کو، غزہ کو۔ آج تک وہاں پہ 40,000 لوگوں کو شہید کیا گیا، جن میں بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں۔ ہسپتالوں پر حملے کیے گئے ہیں، نہ ان کے پاس خوراک ہے، نہ ادویات ہیں۔ اور OIC کا اجلاس بیٹھتا ہے، یہ سارے ممبران ملک بیٹھتے ہیں، وہاں پہ فیصلہ کیا کر کے اٹھتے ہیں؟ مذمت کر کے اٹھتے ہیں، عملی طور پر کچھ بھی نہیں۔ تو اسرائیل کی صحت پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ ادھر ایک بار پھر جماہی لی ہے اقوام متحدہ نے کشمیر کے حوالے سے، ان کی طرف سے ایک بار پھر کہہ دیا گیا ہے کہ ہم تو اپنے کشمیر کے حوالے سے پرانے موقف پر قائم ہیں کہ وہاں پہ رائے شماری کرائی جائے، جس طرح سے قراردادیں منظور ہو چکی ہیں، یہ بھی لولی پاپ ہے۔ اور جو اسرائیل کے حوالے سے OIC نے کیا، اس سے بھی اندازہ کر لیں کہ ہماری قوت، ہماری مسلمانوں کی قوت 57 ممالک ہیں۔ 57 ممالک اگر اکٹھے ہو جائیں، وہ ایک ایک روڑا بھی پھینکنا شروع کر دیں تو اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک عزم کی، ارادے کی، ول پاور کی ضرورت ہے، وہ ہم میں مسلمانوں میں نہیں ہے یا اس کا فقدان ہے۔ جس دن وہ طاقت آ گئی، جس دن وہ جرأت آ گئی، جس دن وہ اتحاد ہو گیا، تو پھر اسرائیل واقعی اس طرح سے ظلم و ستم کرنے کے قابل نہیں ہوگا، نہیں رہے گا۔